اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، آج جس گراں قدر شخصیت سے نہایت ہی گراں قدر اور قیمتی مطلب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس شخصیت کا نام ہے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ نہایت ہی جلیل القدر، نہایت ہی گراں قدر شخصیت، تاریخ تشیع میں غدیر کے عنوان پر انہوں نے نایاب کتاب اور بے نظیر کتاب الغدیر تحریر کر کے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی وصایت اور خلافت بلا فصل سے نقاب کشائی کی اور جہانیان اور عالمیان کے سامنے امیر المومنین کی خلافت اور ولایت بلا فصل کو آشکار کیا۔ بہت عظیم ہستیاں ہیں، بہت ہی کرامات ہیں ان کی زندگی میں، بہت ہی خاکی انسان، حضرات اہل بیت علیہم السلام سے بہت عقیدت کرنے والے، سیما حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا سے عقیدت کا اظہار کرنے والی شخصیت، تڑپنے والی شخصیت، علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا کے لیے آنسو بہانے والی شخصیت، علی ابن ابی طالب کی مظلومیت پہ فغاں کرنے اور نوحہ و گریہ زاری کرنے والی شخصیت علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس مطلب کو میں آپ کی خدمت میں آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب معاد شناسی سے اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ شدید علیل اور شدید بیمار ہیں، اور اپنے گھر میں الٹے لیٹے ہوئے ہیں، سیدھے نہیں لیٹ سکتے، بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں۔ کوئی ایسی ان کے اوپر کیفیت ہے کہ وہ سیدھا آرام نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، حتیٰ کہ بیماری کی وجہ سے۔ تو ایسے میں ایک عالم، ایک صاحب فضل، ایک معمم علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ علامہ امینی سے ان کے حال پوچھتا ہے، ان کی بیماری کی صورتحال پوچھتا ہے۔ نہ جانے اس عالم کے ذہن میں کون سا ایسا شیطانی وسوسہ آیا کہ اس نے علامہ امینی سے ایک ایسا سوال کیا کہ علامہ امینی کو جلال آ گیا۔ یہ شخص علامہ امینی سے سوال کرتا ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، آپ کی عیادت تو کر لی، احوال پرسی بھی کر لی، مزاج پرسی بھی کر لی۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا سے محبت نہیں کرتا تو کیا اس کا عباس سے محبت نہ کرنا اس کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہوگا؟ یہ سوال اس کا سننا تھا کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، بیماری کے اس کرب کے عالم کے باوجود جلال میں آ گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے، اور اس عالم سے کہتے ہیں عباس تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص میری جو عباس کا نوکر ہے، میرے جوتے کے تسمے سے بھی اگر کوئی شخص محبت نہیں کرتا تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ خدا اسے منہ کے بل جہنم میں داخل کر دے گا۔ علامہ امینی کا
جملہ کو معمولی جملہ نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اسلام کو سمجھا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے تشیع کا مکمل مطالعہ کیا ہے، تمام روایات کو کھنگالا ہے، میری طرح کا عالم نہیں ہے، یا معاشرے میں ہمارا جن علماء سے سروکار پڑتا ہے، علامہ امینی ایسے عالم نہیں ہے۔ تشیع میں اگر کوئی چیز بے عنوان علم موجود ہے تو علامہ امینی نے اسے پڑھا ہے، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی کلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور تمام باتوں کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نوکر اور خادم کی ایک بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر میں جو عباس کا نوکر اور عباس کا خادم ہوں، اگر کوئی میرے جوتے کے تسمے سے محبت نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ علامہ امینی نسبت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، نسبت کو۔ عزیزان محترم توجہ کریں، نسبت کو بیان کر رہے ہیں۔ جوتا کس کا ہے؟ جوتے کے اندر تسمہ کس شخصیت سے متعلق ہے؟ جوتا پہننے والی شخصیت علامہ امینی ہے، کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ اس جوتے کے اندر جو تسمہ لگا ہوا ہے یہ کوئی معمولی تسمہ نہیں ہے، یہ علامہ امینی کے جوتے کا تسمہ ہے۔ لہٰذا اس تسمے کو نسبت حاصل ہوئی ہے جوتے سے۔ کس جوتے سے؟ اس جوتے سے جس جوتے کو علامہ امینی نے پہنا ہے۔ اس جوتے کو نسبت حاصل ہوئی ہے کس سے؟ علامہ امینی سے۔ کون علامہ امینی؟ وہ جو خادم اہل بیت ہے۔ اور اس علامہ امینی کو نسبت حاصل ہوئی ہے خود حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اب اگر کوئی ان نسبتوں کا انکار کرتے ہوئے اس جوتے کو یا اس جوتے کے تسمے کو بے وقعت قرار دے، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ علامہ امینی اس عالم کو نسبت بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو عزیز، نسبت کو دیکھو، میری نسبت ان کے ساتھ ہے، اس جوتے کی نسبت میرے ساتھ ہے، اس جوتے میں موجود تسمے کی نسبت اس جوتے کے ساتھ ہے۔ تو اس نسبتوں سے چلتے چلتے اس تسمے کو خدا نے وہ عظمت عطا کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس تسمے کو بھی بے وقعت شمار کرے گا تو خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا، یعنی اس کے لیے وہ قبض کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی، اور ایسے اعمال کے نتیجے میں جو قبض کی کیفیت میں اس نے انجام دیے ہیں وہ جہنم اس کا مقدر بنے گی۔ تو عزیز، جب میں ایک نوکر عباس ہوں، نوکر حسین ہوں، نوکر اہل بیت ہوں، میرا یہ مقام ہے، تو ان ہستیوں کو آپ مقایسہ کر رہے ہیں اور عباس کو مقایسہ کر رہے ہیں کہ جس نے تمام زندگی حسین ابن علی کی نوکری کی ہے، جس نے تمام زندگی حسین ابن علی اور ان کے خاندان کے لیے وقف کر دی اور آخری دم تک حسین ابن علی کے لیے وفادار رہے، حتیٰ اپنی شہادت کے بعد بھی حسین ابن علی اور ان کے خاندان کے ساتھ وفا کے اسباب فراہم کیے، اور بھائی کو کہا کہ میرے لاشے کو خیام میں نہ لے جانا۔ وہ مخدرات عصمت و طہارت جن کی دل کی میں ڈھارس تھا، مجھے آپ خیام میں لے جائیں گے تو ان کی ڈھارس ختم ہو جائے گی۔ شہادت کے بعد بھی عباس کو اہل بیت کی عظمت کا احساس ہے، اہل بیت کے جو اطمینان قلب ہے اس کا احساس ہے، اور بھائی کو وصیت کر رہے ہیں کہ بھیا مجھے واپس نہ لے جانا۔ تو آپ اس عباس کو معمولی ہستی سمجھتے ہیں؟ اور پھر آ جائیں آپ ان نسبتوں کی طرف کہ وہ نسبت جو اس علم کو حاصل ہے حضرت عباس سے، جسے آج ہم اٹھا کر اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، جلوس ہائے عزا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، کیا انہیں کوئی مقام حاصل نہیں ہے؟ کیا یہ جو
शबीह ज़ुलजना बरामद की जाती है, इसे कोई मकाम हासिल नहीं है, इसे निस्बत है हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से। और इस निस्बत को जो मामूली समझेगा, अल्लामा अमीनी फ़क़ीह अहले बैत का यह कौल है कि खुदा उसे मुँह के बल जहन्नुम में डाल देगा। और अफसोस की बात है, नहायत अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में इन निस्बतों को, इन राबतों को बेवक़्त शुमार किया जाने लगा है, और उन अफराद की जानिब से जो ख़ुद को दीनदार कहते हैं, जो ख़ुद को मुतदय्यन कहते हैं, जो ख़ुद को इस्लाम का करता धरता समझते हैं, इस्लाम का ठेकेदार समझते हैं, वो लोग इन्हें बेवक़्त समझते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने हकीकत में इस्लाम को नहीं समझा, आपने हकीकत में अहले बैत की तालीमात को नहीं समझा, आपने हकीकत में हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इन निस्बतों को, इन कुर्बानियों को, और उस अज़मत इल्मी को, और उस उलुव्वे दर्जा को जो हज़रात अहले बैत को खुदावंद मुताल के हुज़ूर हासिल है, आपने उसको समझा ही नहीं है। आप समझते हैं कि ये कसरत नमाज, ये कसरत सियाम, ये कसरत इबादात, ये शायद आपको फ़ायदा दे देगी। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इन इबादात में अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विलायत की महक मौजूद ना हो तो ये आपके मुंह पर मार दी जाएंगी, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मस्जिद में जाते हैं और जुलूस-ए अज़ा को और अज़ादारी की जो महफ़िलें हैं, अज़ादारी की जो मजालिस हैं, उनको बेवक़्त समझते हैं। अब मस्जिद को आबाद करते हैं और समझते हैं कि आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। और अगर मस्जिद में किसी खुतबे के बाद, किसी दर्स के बाद को 5 मिनट कोई जुमला मुसीबत का बयान कर दे हज़रात अहले बैत की, तो आप लोगों को उससे मुश्किल पेश आना शुरू हो जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी ज़िंदगी में इस कब्ज़ की कैफ़ियत को मुशाहिदा करें। ये इसी बुनियादी उन्सुर की वजह से हैं कि आप हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इस नूरानी मारिफत से महरूम हैं, वो अपने तकब्बुर की वजह से और अपनी आजिज़ी इख्तियार न करने की बदौलत। खुदावंद मुताल हमें ऐसे दीनदारों से महफूज रखे। खुदावंद मुताल हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करे और हम हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नूरानी मारिफत को हासिल कर सकें। खुदावंद मुताल हज़रत साहिबुल अस्र व ज़मान के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हमें इमाम ज़मा के असहाब व अंसार व आवान में शुमार फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आले मुहम्मद।